المرسلين. حضرات محترم، آج ہمارے محترم جناب محمد نذیر صاحب مرحوم جو کہ اچانک ہی ہم سے جدا ہو گئے. موت تو آنی ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، جسے زندگی ملی ہے اس نے مرنا بھی ہے. حضرت انسان آج ان بچوں سے پوچھے جن کا باپ کا سایہ سر سے چلا گیا، ان بھائیوں سے پوچھے جن کے بازو چلے گئے، اور یاد رکھیں اسی طرح کسی کے پاس کوئی گارنٹی نہیں ہے، کوئی شورٹی نہیں ہے کہ کب. یہ ہمارے لیے ایک سمجھنے کی جا ہے. اکثر و بیشتر ایسی بے شمار اموات ہم نے دیکھی، ہم بعد میں کہتے ہیں یار ابھی تو ہمارے ساتھ تھا، ابھی تو یہاں تھا. اے حضرت انسان، اے بندہ نواز، اس سے پہلے کہ ہمیں موت آ جائے ہم مرنے کا سامان اکٹھا کر لیں. ہر بندہ مومن ذی شعور جو بھی، جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز کے اندر ہر انسان کوئی امیر ہے، غریب ہے، کالا ہے، گورا ہے، پڑھا لکھا ہے، ان پڑھ ہے، کسی بھی شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والا ہے. ہر بندہ یہ دعا کرتا ہے ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین، اے ہمارے رب ہمیں بخش دے، ہمارے والدین کو بخش دے، تمام مومنین کو بخش دے. اور باپ جیسے، جس طرح قبلہ حافظ صاحب فرما رہے تھے کہ ماں باپ جیسا نعم البدل دنیا میں نہیں ملتا ہے. اے حضرت انسان، اے بندہ نواز، اگر تو تیرے ماں باپ حیات ہے تو ان کی قدر کر لو. پیارے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ہے، بڑے بڑے جید اور مقتدر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہے. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ محبت کی نگاہ سے اپنے والد محترم کے چہرے کی طرف دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے ایک مقبول حج کا ثواب عطا فرما دیتا ہے. جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، اور یہ یاد رکھے یہ زبان کوئی عام زبان نہیں ہے، یہ اللہ کے حبیب کی زبان ہے. دنیا کا نظام بدل سکتا ہے، کائنات کا نظام بدل سکتا ہے، پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے نکلا ہوا جملہ کبھی غلط نہیں ہو سکتا ہے. حضور نے فرمایا جو محبت کی نگاہ سے ایک نگاہ اپنے والد گرامی کے چہرے کو دیکھے، اسے ایک مقبول حج کا ثواب دیا جاتا ہے. اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ. حضرات محترم آگے غور کریں اور توجہ فرمائے. تو صحابہ نے عرض کی آقا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کوئی 2 مرتبہ دیکھے تو آمینہ کے لال نے فرمایا اسے 2 مقبول حج کا ثواب دیا جائے گا. مقبول کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ قبول کیا ہوا، ٹھیک ہے، قبول کیا ہوا. ہم لاکھوں روپیہ لگا کے حج کے لیے جائے تو پتہ نہیں کسی کے پاس کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ اس کا وہ حج قبول ہوا ہے کہ نہیں. لیکن یہ آمینہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرما دیا ہے، جب صحابہ نے عرض کیا آقا اگر کوئی 2 دفعہ دیکھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے 2 مقبول حج کا ثواب دیا جائے گا. عرض کیا آقا اگر کوئی 3 دفعہ 5 دفعہ 10 دفعہ 50 دفعہ، تو حضور نے فرمایا اسے 50 مقبول حجوں کا ثواب دیا جائے گا. پھر حتیٰ کہ وہ صحابی سوال کرتے گئے، میرے آقا کی رحمت جوش میں آتی گئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی 100 دفعہ اپنے والد گرامی کے چہرے کو دیکھے، اللہ اسے 100 مقبول حج کا جو ثواب عطا فرما دیتا ہے. اے حضرت انسان، اس لیے غور و فکر کر لو، اگر والدین حیات ہے تو ان کی قدر و منزلت کر لو، ان کی خدمت کر لو. آخری بات، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان چلا جاتا ہے اس کے اعمال کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، لیکن 3 عمل ایسے ہیں جن کا اجر و ثواب اسے مرنے کے بعد بھی قبر میں پہنچتا رہتا ہے. صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ وہ کون سے 3 عمل ہیں؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ پہلا عمل یہ ہے کہ علم نافع، اپنی زندگی کے اندر وہ علم نافع لوگوں کو قرآن پڑھا گیا.
لوگوں کو نبی کی احادیث پڑھا گیا، لوگوں کو اچھی بات بتا گیا، پھر فرمایا کہ یہ اس کا ثواب اسے قیامت تک قبر میں پہنچتا رہتا ہے۔ پھر صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ دوسرا عمل کون سا ہے؟ میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوسرا عمل یہ ہے کہ صدقہ جاریہ۔ سبحان اللہ، اونچی طرح بولیے سبحان اللہ، کیونکہ ہماری نیت ہے صالح ثواب کی، آپ کی سبحان اللہ کی وجہ سے اللہ جانے والے کی بھی بخشش فرما دیتا ہے، جو کہہ رہے ہوتے ہیں اللہ ان کی بھی بخشش فرما دیا کرتا ہے۔ حضرات گرامی قدر صحابہ نے جب عرض کیا کہ دوسرا عمل، فرمایا وہ صدقہ جاریہ ہے، کہ اپنی زندگی کے اندر وہ مسجد کے اندر کوئی حصہ ڈال گیا، وہ مسجد بنوا گیا، کسی جگہ پہ جناب پانی کا اہتمام کر دیا، یہاں تک کہ کسی جگہ درخت لگا دیا، یہ بھی صدقہ جاریہ ہے۔ فرمایا کوئی اس طرح کا کام کر گیا، اس کا اجر و ثواب بھی قیامت تک اسے قبر میں پہنچتا رہے گا۔ فرمایا تیسرا اور جو آخری عمل ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ وہ آخری عمل کون سا ہے؟ تو میرے آقا نے فرمایا وہ اپنی جو نیک اولاد چھوڑ کے گیا ہوتا ہے، اپنا نیک خاندان چھوڑ کے گیا ہوتا ہے۔ فرمایا جب اس کے پیچھے وہ اس طرح کی محفلیں سجا کے، بلکہ اس سے بھی ایک اچھا عمل ہے، فرمایا جب وہ 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، 5 وقت کی نماز پڑھنے کے بعد قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرنے کے بعد جب وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھ کے تو ہاتھ اٹھا کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، فرمایا کہ اللہ اس کی دعا کی وجہ سے اس کے والدین کو بھی بخش دیتا ہے، اور جو دعا کر رہا تھا اللہ اسے بھی بخش دیا کرتا ہے۔ انسان اس لیے مر جانے، ہمارے چچا جان اچانک چلے گئے، بڑا غم ہوا، بڑا افسوس ہوا۔ ہمارے گاؤں کے ایک سرکردہ لوگوں میں سے ان کا نام تھا۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کا صدقہ ان کی قبر پر اپنی کروٹ کروٹ رحمتوں کا نزول فرمائے۔ اللہ ان کے بچوں کو، بھائیوں کو، عزیز و اقربا کو، ہم سب کو صبر عطا فرمائے، صبر جمیل عطا فرمائے، اور ہمیں بھی موت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین۔ آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المیزان۔ اے اللہ یہاں پہ تلاوت کلام پاک ہوئی، میرے مالک نعتیں پڑھی گئی، تیرا ذکر ہوا، تیرے محبوب کا ذکر ہوا، تیرے نیک بندوں کا ذکر ہوا، لنگر کا اہتمام و انتظام کیا گیا، اخلاص پیش کیا۔ اے اللہ تمام کا ثواب تیری بارگاہ قدس میں پیش کرتے قبول فرما۔ اے اللہ اس کے بعد تیرے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بارگاہ میں پیش کرتے قبول فرما۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے بھی حقدار امیدوار اس دنیا فانی کو چھوڑ کر دنیا ابدی میں بسیرا کر چکے، سب کی ارواح کو پیش کرتے قبول فرما۔ اے اللہ بالخصوص قرآن پاک پڑھا گیا، جو کچھ بھی پڑھا گیا، اے اللہ تمام کا ثواب ہمارے چچا جان محترم محمد نذیر صاحب مرحوم، اے اللہ ان کی روح کو پیش کرتے قبول فرما۔ اے اللہ پیارے نبی کا صدقہ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ زندگی کے اندر بتقاضۂ بشریت کوئی ان سے خطا ہو گئی ہو تو پیارے نبی کا صدقہ معاف فرما دینا۔ اے اللہ معاف فرما کر انہیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمانا، ان کی قبر کو حد نگاہ تک کشادہ فرما دینا۔ اے اللہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے بہرمند فرمانا۔ اے اللہ ان کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل کر انہیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمانا۔ اے اللہ ان کے بچوں کو، بھائیوں کو، عزیز و اقربا کو صبر عطا فرمانا۔ اے اللہ صبر جمیل عطا فرمانا۔ اے اللہ صبر جمیل پر اجر عظیم عطا فرمانا۔ حاضرین مجلس کے جن کے والدین دونوں میں سے ایک بہن بھائیوں میں سے، عزیز و اقربا میں سے جو بھی جہاں سے چلے گئے، تمام کا ثواب سب کی ارواح کو پیش کرتے قبول فرما۔ اے اللہ ہم سب کے والدین کی بخشش فرما۔ اے اللہ ہم سب کو بھی قبر و حشر کی تیاری کی توفیق عطا فرما۔ ہم سب کو دائمی طور پر 5 وقت کا نماز کا پابند فرما۔ اے اللہ صبح کے وقت قرآن پڑھنے والا بنا۔ اے اللہ قرآن کریم کو پڑھ کر اس کو سمجھ کر اس پر عمل کی توفیق عطا فرما۔
اے اللہ پیارے نبی کا صدقہ ہماری دعائیں قبول فرما، اے اللہ ہم سب کی جائز دعائیں قبول فرما۔ پھر دعا کرتے ہیں محترم محمد نذیر صاحب مرحوم، اے اللہ ان کی بخشش فرما، اے اللہ ان کی مغفرت فرما، اے اللہ انہیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما، ان کے اہل خانہ کو صبر عطا فرمانا، اے اللہ صبر عطا فرمانا، اے اللہ ان کے بھائی جان محمد صدیق صاحب، ان کے والدین جتنے بھی خاندان میں سے چلے گئے سب کی ارواح کو پیش کرتے قبول فرما، اے اللہ سب کی بخشش فرمانا، اے اللہ سب کی مغفرت فرمانا۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔